حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھتے تھے۔ تو دیکھیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حدیث بتائی جنت کی بشارت، دوسری حدیث بتائی جنت کی بشارت، تیسری حدیث بتائی جنت کی بشارت، بے شمار احادیث ہیں۔ باوجود اس کے پرندے کو دیکھتے ہیں، ٹھنڈا سانس بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کتنا موج میں ہے تو، کتنا مستی میں ہے تو، کتنی خوشحال زندگی گزار رہا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے درختوں کے سائے میں تو سایہ لیتا ہے اور ٹھنڈے ٹھنڈے چشموں کا تو پانی پیتا ہے، مر جائے گا تیری کہانی یہیں پر ختم ہو جائے گی، روز محشر تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور کبھی کہتے ہیں کاش میں کوئی جانور ہوتا کہ مر جاتا، قیامت کے دن روز محشر اللہ کے سامنے کوئی حساب کتاب دینا نہ پڑتا۔ حالانکہ اس قدر اعتدال ہوا کرتا تھا، اس قدر عدل ہوا کرتا تھا، اس قدر انصاف کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کوئی شیرینی کھانے کا دل چاہا، بیوی سے کہا، ام جمیل جس کی کنیت ہے ام الخیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شادیاں ہیں، ام رومان، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بیویاں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار مشابہتیں ہیں، تشبیہات ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی سے کہا کہ آج کچھ میٹھا سا بنا لیتے ہیں، شیرینی سی بنا لیتے ہیں، حالانکہ اس وقت کے امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، لیڈر ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے نہیں کہ ہم شیرینی بنا سکیں، ہاں جو ہمارا روزمرہ کا خرچہ ہوتا ہے میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا بچا کر ایک دن ایسا آئے گا کہ میں شیرینی بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ تو بیوی ہوتی ہے، شوہر کے خیال کرتی ہے، بچوں کے خیال کرتی ہے، کس طریقے سے اچھا کھا لیں۔ تھوڑا سا جمع کیا، پھر دوسرے دن جمع کیا، تیسرے دن جمع کر کے کچھ دنوں کے بعد کچھ اتنی مقدار تیار ہو گئی کہ اب شیرینی تیار، حلوہ سا تیار ہو سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب بیت المال سے میرا وظیفہ زیادہ آ رہا ہے، بیت المال سے میرا وظیفہ زیادہ آ رہا ہے، جس کی بنا پر آپ نے یہ حلوہ تیار کیا ہے۔ جس طرح ایک مزدور گزارا کر سکتا ہے تو میرے لیے جو یہ حلوہ تیار ہوا ہے زیادہ مقدار میں تیار ہوا، یعنی میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ بیت المال سے جا کر کہا، جو وہاں کا نگران تھا، کہ آج کے بعد میرے وظیفے میں کچھ کمی کی جائے، اور میں کہتا ہوں میں ڈیوٹی پوری نہیں کروں گا، میرے وظیفے میں اضافہ کیا جائے۔ یہ ہے صحابہ کرام کے تقوی میں، صحابہ کرام کی للہیت میں، صحابہ کرام کی خشیت میں فرق اور ہمارے درمیان فرق۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، در فیض محمد آئے جس کا جی چاہے۔ ہم آئے تھوڑی سی جانچ پڑتال کریں تو صحیح کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمیں سکھاتی کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تھے اس وقت 40,000 دینار کے مالک تھے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ کے لیے کوئی عمدہ سا کفن ہونا چاہیے، میں منگوا لیتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کفن خرید کر اپنے لیے پہلے سے رکھ لیں، اتنی ملکیت میں پیسہ نہیں تھا۔ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہرہ منورہ پر قربان کر دیا تھا۔ کہا کہ جو میں نے یہ چیزیں پہنی ہوئی ہیں، پرانے کپڑے کوئی دو لینا اور اسی میں مجھے دفن کر دینا۔ کہا کہ نہیں، آپ کے لیے کوئی اچھا سا کفن لے لیتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ اچھے کپڑے زندوں پر اچھے لگتے ہیں، اچھے کپڑے زندوں پر اچھے لگتے ہیں، اصل چیز تو عمل ہے۔ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اور اللہ کے سامنے یہ کفن نہیں پیش کرنا، اپنے اعمال پیش کرنے ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے زیادہ روتے ہیں۔
کہا کہ قبر انسان کی آخرت کی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی ہے، یہاں پر انسان پھنسا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں، ہر جگہ پھنسے گا، نہ خدا ملے گا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ اس لیے میں زیادہ روتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی جب یاد آتی تھی، قبر کا جب تذکرہ ہوتا تھا، اس قدر زیادہ روتے تھے کہ داڑھی مبارک پوری کی پوری تر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار مشابہتیں حاصل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، 2 سال خلافت سنبھالی، جب 63 سال کی عمر اللہ کے رسول کی عمر کے برابر ہوئی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت سر مبارک جو رکھا ہوا تھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں رکھا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری وقت میں جب روح پرواز ہو رہی تھی، سر مبارک اماں عائشہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جب روح پرواز ہو چکی تو جنازہ اٹھایا، میت کو اٹھایا اور اس چارپائی پر رکھا جس چارپائی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب روح پرواز ہو رہی تھی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے لیے مسواک منگوائی جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ میرے لیے مسواک منگوائی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسواک کو میرے لیے نرم کر کے دے دو۔ اماں عائشہ سے بھی حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرے لیے اس مسواک کو نرم کر کے دے دو۔ تو یہ مشابہتیں ہیں، یہ کیا ہیں بھائی؟ مشابہتیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، اس وقت کوئی 33 یا 35 مسلمان جمع ہوئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں، میں کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک اللہ کی طرف سے مجھے کوئی ایسی اجازت نہیں دی گئی، آپ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قصہ بہت لمبا ہے، مختصر، گئے اور دعوت دینا شروع کی۔ عقبہ بن معیط، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، یہ بڑے بڑے جو خرناٹ قسم کے کافر تھے، ان کو دعوت دی، یہ بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ کوئی شخص آیا کہ تم بنو تیم کے قبیلے سے کس طرح مطمئن ہو سکتے ہو، یہ بڑا طاقتور قبیلہ ہے، ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو تم بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ چند تھوڑی سی تقریر کرنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا گیا، بے ہوش ہو گئے۔ اماں نے پیالہ دودھ کا سامنے کیا، دودھ نہیں پیا، یہاں تک کہ قسم کھا لی کہ جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر لیتا، دیکھ نہیں لیتا، تب تک میں یہ دودھ نوش نہیں فرماؤں گا۔ اسی طرح 2 عورتوں کے سہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس قدر محبت۔ اللہ کے رسول سے حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ خود تکلیف میں ہیں، اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، 2 بندوں کے سہارے اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو جب دیکھ لیا، ساری کی ساری تکالیفیں ختم ہو گئی ابوبکر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جب انہوں نے اسلام لایا، اب چونکہ مالی لحاظ سے قوت رکھتے تھے، تجارت کے لحاظ سے قوت رکھتے تھے، لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، تو تعلقات کی بنا پر ہمارے اکابرین بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے دین کی دعوت دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، صرف دنیا مفاد نہیں ہو، دنیا کا مقصد نہیں ہو، آخرت بھی آخرت کی طرف بھی لوگوں کو بلانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، اللہ کے رسول کے دربار میں لے آئے مسلمان کر کے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں دی گئیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے جلیل القدر کبار صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 3
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کبار صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دینے پر اسلام میں داخل ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں لا کر پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میری دعوت کا نتیجہ ہے۔ کیا آج میری دعوت سے، تقریر تو ہم نے ساری سن لی نا، کیا میری دعوت سے کوئی ایک بندہ نماز پڑھنا شروع ہوا ہے؟ کیا میری دعوت سے کسی نے زکوٰۃ سال گزرنے پر نکالنا شروع کی ہے؟ کیا میری دعوت سے جس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے اس نے یہ حج کا فریضہ اپنے اوپر سے اتارا ہے؟ کیا میری دعوت سے کسی نے جو ملکیت ہے اس کے پاس اپنی بہنوں کا، اپنے یتیم بچوں کا جو مال ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیا اس شخص نے ان تک یہ مال پہنچایا ہے؟ نہیں میرے بھائی، تو میں اپنے گریبان میں جھانکوں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں کئی بارہا جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، ایک جمعہ نہیں، دوسرا جمعہ نہیں، تیسرا جمعہ اس کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، اس کے مناقب بیان ہو رہے ہیں، اس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ ابھی تک کتنی باتیں جو رہ گئیں، ابھی تک بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ تو چند ایک آدھا 20 منٹ ہوتے ہیں نا جو ہم آپ کے سامنے بات رکھ لیتے ہیں، تو تقریر کرنے کا مقصد نہیں ہے، صحابہ کرام کے واقعات بتانے کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم عمل پر آ جائیں، میں بھی دعوت دینے والا بن جاؤں، تو سارے ساتھی انشاءاللہ داعی بنیں گے نا انشاءاللہ۔ نماز کی ہم ہر جگہ پر دعوت دیں۔ آپ ریڑھی چلاتے ہیں بھائی، کوئی چیز آپ سے خرید نہیں آتا ہے، بھائی آپ کوشش کیا کر لیں نماز کے لیے مسجد میں آپ نظر نہیں آتے ہو اپنے انداز میں۔ اسی طرح آپ کلینک میں بیٹھتے ہیں، آپ دکان پر بیٹھتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ دعوت دیتے رہیں۔